الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين من تركها فقد هدر الدين. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان، فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان. کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی؟ کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی؟ جوانی بھی کر لے جتنے سجدے کرنا ہے. میں نے اکثر گناہوں کے بغیر سجدوں کی نماز پڑھتے دیکھا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو آج کی اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. محترم دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا حکم نماز کا ہے. جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیا، اب آپ اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں اس کی اطاعت کروں گا اور فلاں وقت میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں اس کی بندگی کروں گا اور فلاں وقت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اس کے پیدائش سے بنائے ہیں، اس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون. وہ لوگوں، وہ انسانوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں نے تم کو جنم دیا، تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا ہے، تمہارے ماں کے پیٹ میں میں نے 9 مہینے تجھے رکھا ہے، اور تیری ماں کام کر رہی تھی اور نہا رہی تھی، دھو رہی تھی، اٹھ رہی تھی، سو رہی تھی، اور اندر اندر میں اپنے کام میں لگا تھا، تیری پرورش کر رہا تھا. وہ مہینے کے اندر میں نے تیری پرورش کر دی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اے لوگوں، میں نے تم کو پیدا کیا، بس تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ پیدا کرنے کا مقصد ایک ہے، پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ملی اللہ کی عبادت کے لیے، زندگی ملی اطاعت و فرما برداری کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی نماز نہیں ہے، تمہاری زندگی میں رمضان کے روزے نہیں ہے، تمہاری زندگی میں استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو تمہارے لیے زندگی نہیں ہے، تمہیں زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی تمہارے لیے زندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ اپنی دکان میں ہو، اپنا کاروبار کریں، لین دین کریں، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا خیال کریں اور کبھی اس حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حد سے آگے نہ بڑھو، یہ اللہ کی واضح حدیں ہیں، سو جو ان سے آگے بڑھے گا وہی ظالم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان خود بھی گمراہ ہے اور اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ظاہر کر دیا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان کا انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا، اس وقت بھی شیطان رویا تھا، زمین پہ اتارتے وقت بھی شیطان رویا تھا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت بھی شیطان رویا تھا، اور ایک بار اور رویا تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی شیطان رویا تھا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو، سورہ فاتحہ کی فضائل یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا تھا، آخری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ شیطان نے کسی سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی قرآن اترا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ شیطان کہنے لگا میں اس مرتبہ کیوں نہ رہوں، ایسے موقع پر ایسے موقع پر کیوں نہ رہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے والے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تو شیطان تمہیں گمراہی کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ نفس اور شیطان دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، نماز سے ہٹا دیتی ہے، مسجد سے دور کر دیتی ہے۔ اس شیطان کے نقش قدم، اس شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار ہے نماز کا ہتھیار۔ جب بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا تو شیطان بھی اس کے سامنے معذرت کرے گا، ہاتھ جوڑ کر اسے دور ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے شیطان آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے نماز کا ہتھیار دیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بلا شبہ نماز تمہارے اوپر 5 وقت فرض ہے۔ نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدا لگاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے، ہمارے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے، ہمیں اذان کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اذان کے بعد ٹی وی کو بند کر دیں۔ ہاں ہم اپنے دھندے میں مست ہے۔ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز آتی ہے۔ دل میں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کس لیے دی ہے، مجھے پیدا کس لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
ہم نے تم کو پیدا کیا بس تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ محترم بزرگوں، میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس وقت عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، پہلے مردوں کی صف ہویا کرتی تھی، پیچھے بچے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک عورت راستے میں چلتی چلتی روزانہ مسجد آیا کرتی تھی اور ایک لڑکا اسے راستے میں روزانہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے ایک مرتبہ اسے پوچھ لیا کہ تم مجھے راستے میں میری رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ تم میرے راستے میں روزانہ کیوں رکاوٹ بنتا ہے؟ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوں، تو مجھے راستے میں ملتا ہے، میرا راستہ روکتا ہے۔ جب میں مسجد سے نماز پڑھ کر واپس گھر کی طرف لوٹتی ہوں تو راستے میں میرا راستہ روکتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے طلب کرنے کی اور تجھے پڑھنے کی چاہت میں راستے پہ کھڑا رہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میری ایک شرط یہ مان لے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کے بعد تو جو تو چاہے گا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر کا وہ روح و جلال تھا جو اسلام سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا، اسلام کو نام و نشان مٹانے کے لیے چلا تھا، لیکن اس نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں سنے، اللہ کا کلام سنا، اللہ کے کلام کی وہ مبارک آیتیں سنے، سورہ طٰہٰ کی اس کا دل پگھل گیا، وہ اسلام کا شہزادی بن گیا۔ وہ عمر تھا، اس کے پیچھے اس نے کہا کہ کیوں نہیں تیری شرط تو مجھے منظور ہے، اگر تو 40 دن یا 40 سال بھی گئے تو میں عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میرے پاس آنی چاہیے۔ جب اس نے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، 40 دن وہ پار کھڑی ہو کر اس لڑکی کی جگہ پہ کھڑی ہو کر اس لڑکے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ لڑکا باہر آیا اور کہنے لگی میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، وہ لڑکا کہنے لگا اور پتنی تو کیسی بات کرتی ہے، میں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عمر نے میرا دل اللہ سے لگا لیا ہے، جو عمر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، دنیا کی مال و دولت کو چھوڑ دیتا ہے، عمر نے تو میرا دل اللہ سے لگا لیا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، گاڑی دی تھی، بیوی بچے دیے تھے، ایش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، میرے بندے تجھے نماز پڑھنے میں کون سا زور آتا تھا؟ وہ بندہ کہنے لگا باری تعالیٰ آپ نے مجھے تو بادشاہ بنایا تھا، آپ نے مجھے سلطنت عطا کی تھی، میں رعایا کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کی خدمت میں مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، میں کس طرح نماز ادا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتوں میرے نبی سلیمان علیہ السلام کو بلا کے لاؤ، سلیمان کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور میرے بندے میں نے سلیمان کو حکومت دی تھی جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، جو جہاں چاہتا تھا ہوا پہ ہوا کے ذریعے تخت پر بیٹھ کر چلا جایا کرتا تھا، اس نے کبھی میری زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں میری نماز سے انکار نہیں کیا، میرے احکام سے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں بجلی وغیرہ کا ہی زمانہ نہیں تھا، ایک آدمی اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا، چلتے چلتے راستے میں کوئی ٹھوکر لگی وہ کیچڑ میں گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے واپس لگایا، کپڑے بدل کر واپس نماز پڑھنے کے لیے چلا صبح، پھر اندھیرے میں ٹھوکر لگی پھر کیچڑ میں گرا، پھر واپس گھر آ کر کپڑے بدل کر پھر نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ایک آدمی لئی لے کر اس کے آگے آگے چل رہا ہے اور مسجد تک چھوڑنے کے لیے چلا، وہ آدمی نماز پڑھ کر جیسے ہی باہر آیا وہی آدمی لالٹین لے کر ٹورچ لے کر کھڑا ہے اور اس کو واپس گھر تک چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ خدا کے بندے تو کون ہے؟ میں تو پہلے 2 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گر چکا ہوں، تیسری مرتبہ تو میری مدد کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا میں تو ابلیس ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ تیرا تو کام یہ ہے لوگوں کو نماز سے روکنا، تیرا کام یہ ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ اگر میری نماز چھوٹی تو خوش ہوتا، تو کیسے لالٹین لے کر مجھے مسجد تک پہنچایا؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے تیرے گناہ معاف فرما دیے تھے، جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تھی تیرے خاندان والوں کے گناہ معاف کر دیے تھے، میں یہ چاہتا ہوں اگر تجھے تیسری ٹھوکر لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے اور ہمیں فکر کرنی چاہیے ہماری مسجد کیسے آباد ہو جائے۔
صدقات کرتے ہیں نا 5 وقت کی نماز کے لیے، اور ہمیں تو